کسی نے فرض کرو کہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق تلفی ہوئی. اللہ تعالیٰ کا حق یہ تھا کہ اس نے جس چیز کو معصیت قرار دیا ہے آدمی وہ ارتکاب نہ کرے. لیکن جب توبہ کر لی تو اب اس میں تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، لہذا وہ تلافی واجب بھی نہیں، بس صرف گناہ کیا اور گناہ کے بعد توبہ کر لی، وہ گناہ معاف ہو گیا. اب اس میں تلافی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور وہ مطلوب بھی نہیں ہے، انسان کے ذمہ واجب بھی نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ گناہ سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے گناہ سے اجتناب کا پکا ارادہ کر لی. لیکن جو فرائض تھے، فرائض کے اندر جو کوتاہی ہوئی اور جو نمازیں قضا ہوئیں، جو روزے قضا ہوئے، تو ان کی تلافی ممکن ہے، اور ممکن یہ ہے کہ ان کو قضا کرے، ان کو ادا کرنے کی فکر کرے. یہ بھی تکمیل توبہ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز فرض ہوتی ہے انسان کے بالغ ہونے کے بعد. بالغ ہونے سے پہلے نمازیں فرض نہیں ہیں، اگرچہ حکم یہ ہے کہ بچوں کو بھی رفتہ رفتہ عادی بنایا جائے، سکھایا جائے. حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو تنبیہ کے طور پر مار بھی سکتے ہو کہ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، لیکن شرعاً اس کے ذمہ فرض نہیں ہے. بالغ جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر بالغ ہونے کے وقت سے انسان کے اوپر نمازیں فرض ہوتی ہیں. بالغ ہونے کے معنی یہ ہے کہ یا تو بلوغ کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، مردوں کے اندر مثلا احتلام ہونے لگے، یا بچیوں میں ان کو ماہواری آ جائے، تو اس سے وہ بالغ تصور کی جاتی ہیں. اب یہ اندازہ لگائیں کہ میرے بالغ ہونے سے لے کر اب تک مجھ سے کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں یا نہیں. اگر ہوئی ہیں تو ان کا حساب رکھے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو جلد از جلد قضا کرنے کی کوشش کرے. مثلا کسی کی 100 نمازیں ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، 1000 ہیں، تو ان کو وہ قضا کرے، اور جتنا وقت بھی زیادہ سے زیادہ دے کر نمازیں قضا ہو سکیں وہ کرے. اور اس کا ایک آسان طریقہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض نماز قضا کی نیت سے پڑھتا رہے، اور نیت یہ کرے کہ میرے ذمے جو آخری نماز فرض تھی اور میں نے ادا نہیں کی، وہ آخری نماز میں قضا کر رہا ہوں. یہ نیت کر کے شروع کر دے. فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز، کہ آخری فجر کی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس کو ادا کر رہا ہوں. اور ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی، کہ آخری جو ظہر کی قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں. عصر کے ساتھ، اور عصر کی نماز کے بعد اگرچہ نفلیں منع ہیں، فجر کے بعد بھی نفلیں منع ہیں، لیکن قضا کرنا جائز ہے. فجر کی نماز بھی کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے، عصر کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے، مغرب کے بعد مغرب کی، عشاء کے بعد عشاء کی. اس طرح اپنے ساری پچھلی زندگی کی نمازیں قضا کرنا یہ انسان کے ذمے توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. آج کل بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے توبہ کر لی، نمازیں پچھلے زمانے میں نہیں پڑھی تھیں، تو بس توبہ کر لے تو کافی ہے، پچھلی نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا. کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو گیا تھا، سونے کی وجہ سے نماز چلی گئی، یا بھول گیا تھا، بھولنے کی وجہ سے نماز چلی گئی، تو پھر جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ اس کو ادا کر لے، کیونکہ وہی اس کا وقت ہے. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے. تو جب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھول کر جو چھوڑی ہو اس کی تو قضا ہے،
اور جان بوجھ کر جو چھوڑی اس کی قضا نہیں. عجیب فلسفہ ہے. یعنی ایک آدمی نے بھول کر نماز چھوڑ دی تو یہ تو ایک طرح سے ایک عذر ہو گیا نا. اس عذر کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے تو پھر اس کی قضا لازم قرار دی. اب جو جان بوجھ کر چھوڑی تھی یعنی نماز کی فرضیت جاننے کے باوجود اور غفلت میں چھوڑ دی تھی تو اس کی قضا کہتے ہیں واجب نہیں. یہ بالکل احمقانہ بات ہے. اس کی قضا تو اور واجب ہے. اپنی استطاعت کی حد تک ہر روز اپنے نمازوں کے ساتھ ایک نماز پیچھے قضا کرے. اندازہ لگائے کہ کتنی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں, کتنے دنوں کی ہوئی ہیں, اس کا حساب اپنے پاس لکھے اور ساتھ میں یہ وصیت بھی لکھے کہ اگر میں اپنی زندگی میں یہ نمازیں قضا نہ کر سکا تو پھر میرے ترکے سے اس کے فدیے کی رقم ادا کی جائے. یہ وصیت لکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ انسان کا کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو مرنے کے بعد اگر وصیت کم از کم کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معافی ہو جائے گی. لیکن اگر فکر ہی نہیں کی, بس جو ہو گیا سو ہو گیا, اور اس کے بعد پھر کوئی اس کو قضا کرنے کی فکر نہیں کی تو پھر وہ گناہ سے بری نہیں ہوگا. یہی حال روزوں کا ہے کہ روزے جتنے قضا ہوئے ہیں پچھلے, چاہے وہ عذر سے ہوئے ہوں یا بغیر عذر کے ہوئے ہوں, بیماری کی وجہ سے قضا ہو گئے, خواتین اپنی ذاتی طبی مجبوری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ روزہ نہیں رکھ سکیں, تو دوسرے دنوں میں ان کی قضا واجب ہے. اور جو روزے جن کی قضا نہیں ہوئی تو ان کا حساب رکھنا ضروری ہے کہ اتنے روزے میرے ذمہ واجب ہیں, میں اپنی زندگی میں ان کو ادا کروں گا, اور جو ادا کرتا جائے اس کو اپنے پاس سے کاٹتا جائے, اور ساتھ میں وصیت لکھ دے کہ اگر میں اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا, میری اس کاپی کے اندر یا اس کاغذ کے اوپر میرے نمازوں کا روزوں کا حساب لکھا ہوا ہے, اگر میں اپنی زندگی میں قضا نہ کر سکا تو جتنے باقی رہ گئے ہیں تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے وہ ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے. یہ بھی تکمیل توبہ کے ضروری ہے. زکوٰۃ میں بھی بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں, بس یہی اندازے سے تخمینے سے, پورا حساب نہیں کرتے. تو اگر زکوٰۃ میں کمی رہ گئی ہے تو اس کا بھی لکھنا ضروری ہے. حج فرض ہوا ہے مگر ادا نہیں کر سکا تو اس کا لکھنا بھی ضروری ہے. تو تکمیل توبہ کے لیے پہلے تو حقوق اللہ جو ہیں وہ ان کا پورا حساب کرے, اور حساب کر کے ان کو قضا کرنے کی فکر کرے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میری ذمہ جتنی نمازیں ہیں, جتنے روزے ہیں, ان کی یا قضا کرے, اور جو قضا نہ کر سکے اس کے لیے وصیت کر کے جائے کہ میرے ترکے سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے.